الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج انشاءاللہ سورۃ یاسین کی 8 نمبر آیت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں جعلنا فی اعناقہم اغلالا وہی علی الاذقان فہم مقمحون۔ اللہ جل شانہ اسی بھٹکی ہوئی مخلوق کا تذکرہ فرما رہے ہیں جس وقت نبوت کا سورج نصف نہار پہ چمک رہا تھا، تاریکیاں دم توڑ گئیں، باہر سے اجالے آ گئے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام حضرت انسان کو دکھوں اور تکلیفوں اور مصیبتوں، وحشتوں سے اور اولناکیوں سے ہاتھ سے پکڑ پکڑ کے ان زندانوں سے نکال رہے ہیں، اور وہ قیامت کا آخری سورج ہوگا، اس وقت تک اسی آب و تاب اور ضیاء پاشی سے نبوت کا سورج چمک رہا ہے۔ اس شان سے اللہ پاک نے اپنا حبیب علیہ السلام کائنات کو نصیب کیا۔ اس کے باوجود یہ ان کا اپنا فیصلہ تھا، ان کو ایسا بدبودار بیکٹیریا نے گھیر لیا، وہ ان وحشتوں اور ناکیوں سے نکلنا ہی نہیں چاہتے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام ہر دکھ سہ گئے، ہر صدمہ سہ گئے، ہر ایک پر، خواہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اپنے رحمت کی ٹھنڈی ہوائیں بکھیر رہے تھے۔ یاد کر رہا ہے انسان دنیا میں وہ لمحات، ساری کائنات جب چیخ چیخ کے میری عظمت کی گواہی دے رہی اور میرے حبیب علیہ السلام تلے تنہا تجھے بچا رہے تھے، ان وحشتوں اور درندگیوں اور اولناکیوں سے نکال کے تجھے سلامتیوں کی ابدی سعادت گاہ اور بسیروں کی طرف، تو پھر بھی اپنے ساتھ کتنا ظلم کر بیٹھا۔ در پردہ کار فرما کیا چیز ہے کہ ہر چیز مجھے نظر آ رہی ہے، حبیب علیہ السلام نظر نہیں آتا۔ ذرا غور تو فرماؤ میرے مسلمان بھائیو، یہ کیا مسئلہ ہے؟ ہر مادی چیز نے مجھے گھیر رکھا ہے، اور ہر مادی وہ جو مصیبتیں ہیں، وہ جو بیماریاں ہیں، وہ جو دکھ اور غم اور خزن اور خوف ہے، آپ علیہ السلام کی نگاہ خیر نے ان کے جگر پھاڑ کے رکھ دیے تھے، اور میرے حبیب علیہ السلام آپ کو سلامتیوں، عافیت کی دنیا میں ان حسین راستوں کی طرف بلا رہے تھے۔ مجھ سے دامان رحمت چھوٹ گئی، کار فرما کیا چیز ہے؟ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک ارشاد فرما
ان کے دل کے ناخانوں میں ان کے رب کی تاجداری نہ تھی، وہ جھوٹے اور کذاب تھے۔ در پردہ انہوں نے بت خانے سجائے ہوئے تھے، وہ معبودان باطل جن سے وہ امیر لگائے ہوئے تھے، ان سے دعاں داری اور چیخ و پکار اور تاریکیوں کے بغیر انہیں کچھ نہ مل سکتا۔ اسی چیز سے جو میرے حبیب علیہ السلام آپ کو بچا رہے تھے۔ جب میں اس بت خانے کا تذکرہ کرتا ہوں، اس قاعدے کی بات کرتا ہوں، خدا کے پیغمبروں کی طرز حیات کی بات کرتا ہوں، تو یہ آیت کریمہ اس پہ گواہ ہے۔ اللہ جل شانہ کی ذات اور صفات کا انکار کر دیا، اور اس پہ یہ ظلم کہ جو اختیار تجھے رب نے دیا تھا، جو نعمتیں تیرے رب کی تھی، یہ جاگیریں تیرے رب کی تھی، یہ وراثت تیری ذاتی نہیں تھی، ابلیس نے تجھے دھوکہ دنیا میں دیا، ان اختیارات کا غلط استعمال کیا، اور پھر میری آیات کو تو نے مٹانا شروع کر دیا، پھر میرے خلاف جنگ کا استبل بجا دیا تو نے، پھر میری ساری کائنات کو اس کا خیر و امن برباد کر دیا۔ کائنات چیخ چیخ کے اپنے رب سے یہ شکوہ، یہ گلہ کر رہی ہے کہ خود بھی اطاعت نہیں کرتا۔ اے بارے اللہ، مجھے بھی تیری اطاعت سے روکتا ہے۔ انکار کیا اور تکبر کیا، یہ تکبر جب ہولناکیوں خوفناکیوں میں ڈال گیا، جب تو اللہ جل شانہ کا باغی اور سرکش ہوا، خدا کے غضب و غضب کا شکار ہو گیا۔ اللہ فرما رہے ہیں ان جعلنا فی عناقہم اغلالا، گویا ان کے گلوں میں توق پڑ گئے ان کے برے کردار سے، اس بیکٹیریا کی بدبوداری سے۔ تو نے اپنے رب کی عظمت کو ٹھکرا دیا تھا دنیا میں، تو کہتا ہے مجھے فرصت ہی نہیں ہے۔ بھئی عجیب، یہ کون سا نظریہ ہے؟ کہتا ہے سلامتیوں کے لیے مجھے فرصت نہیں ہے، بربادیوں کے لیے مجھے بڑی فرصت ہے۔ انسانیت دم توڑ گئی، تو درندہ بن گیا۔ یہ درندگی کی بات اللہ پاک کر رہے ہیں، یہ تیرا انتخاب تھا دنیا میں نے تو تجھے سلامتیوں کی طرف بھیجا تھا، تو نے میری ساری کائنات کا امن فتنے میں بدل کر رکھ دیا۔ اللہ فرما رہے ہیں ان جعلنا فی عناقہم اغلالا، ان کے گلوں میں توق پڑ گیا ہے، فیا للاذقان، جو ٹھوڑیوں تک اس توق نے دبوچ کے رکھ دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے، یہ سزا اللہ نے تو نہیں دی، یہ تیری وہ بد کرداریاں، تیری صفاکیاں، تیری بد اندیشیاں، تیری نااقبت اندیشیاں، جب یہ اچار پکڑ گیا تیرے وجود کے اندر سے جہنم پھوٹ پڑی۔ اب یہ گلے کا جو توق بن گیا اور ٹھوڑیوں تک اس نے تجھے جکڑ لیا ہے، فہم مکبحون، ان کی گردنیں آکڑ گئی ہیں، یہ نیچے دیکھ ہی نہیں سکتے۔ میرے حبیب علیہ السلام جب نیچے ہی نہیں دیکھ سکتے تو راستے کیسے ان کو پتہ چلے؟
یہ وہ فرد جرم تھا۔ میں نے اپنے ماں باپ اور اپنے بچوں اور اس ساری کائنات سے دھوکہ کیا۔ میں کیا ظلم کر بیٹھا۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی۔ عجب فلسفہ آج کے اس معاشرے میں دیکھا۔ کتنے بت خانے تو نے سجائے ہوئے۔ تجھے آپ علیہ السلام کی سینے کی حسین دنیا، اس جہاں کی ٹھنڈی اور تازی ہوائیں نصیب ہی نہیں ہوئی۔ تو تپتے ہوئے صحراؤں میں بھٹک گیا۔ یہی تیرا کردار بگڑ کر وہ توق بن گیا۔ تو نیچے دیکھ ہی نہیں سکا۔ یہی تو بات ہے کہ کہتا ہے مجھے فرصت ہی نہیں ہے۔ فرصت تجھے کیوں؟ تو اکڑا ہوا ہے۔ جب تک اس بت خانے سے تجھے نجات نہ ملے گی کہ تو نے اپنے رب کی معرفت کو ٹھکرا دیا تھا۔ تیری تخلیق تو تیرے رب کے ذکر اور اس کی یاد کے لیے تھی۔ اب ہر چیز کو الٹا کر کے تو نے رکھ دیا۔ تیری چال کیا ہے؟ اندھیرے کو روشنی کہتا ہے، خیر کو شر کہتا ہے، حق کو باطل کہتا ہے، ٹانگیں اوپر کر دی، سر نیچے کر دیا۔ یہی تو ظلم ہے۔ اور تجھے اس ابلیس نے ہوش بھی نہیں آنے۔ کدھر گیا تیرا بچپن، لڑکپن، جوانی؟ تو کچھ نہیں کر سکا۔ ہر روز مشرق سے طلوع ہوتے ہوئے اس افق سے ہر روز کہتا ہے کہ میں اس کو چین کے مغرب سے طلوع کروں گا۔ کیوں؟ تو نے بتوں سے امیدیں لگائی ہوئی ہیں۔ مخلوق سے ہونے کی امید اور خالق سے نہ ہونے کی امید، یہ سب سے بڑا بت خانہ تھا۔ تو نے میرے حبیب علیہ السلام کا دنیا میں دل ہی دکھایا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی تخلیق ہی ایسی ہوئی تھی۔ اپنی امت پر دل دکھاتے ہی رہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ میری زندگی احسان تمہارا، صلی اللہ حبیبنا، صلی اللہ محمد۔ اس سینہ پر نور، اس گنجینہ رحمت کی، ان ظالموں کے وہ ٹھنڈے جھونکے جو آپ علیہ السلام کے سینے سے آ رہے ہیں، ظالموں کو نصیب ہی نہ ہوئے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَحْيَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ دلیل پیش کرتا تھا، مجھے فرصت ہی نہیں ہے۔ اللہ کی یہ چٹھی مجھے پڑھنے کی فرصت نہیں ہے۔ مجھے اپنی شہوتوں کے اندر دھسنے کی بڑی فرصت ہے۔ فی طغیانہم یعمہون، کھلی گمراہی میں بیٹھ گئے تھے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں ان کے آگے بھی دیوار، من بین ایدیہم سد، ومن خلفہم، ان کے پیچھے بھی دیوار، فَأَغْشَيْنَاهُمْ، اور ان کے اوپر بھی ان کو ڈھانپ دیا گیا۔ کیا مقصد ہوا؟ اپنے ایمان کے مطابق اپنے رب کی معراج کر رہا ہے انسان۔ جتنا تجھے اللہ نے ایمان دیا ہے اس کا شکر ادا کر۔
یہ وہی تو بات ہے جو میرا بیانیہ ہے، مجھے فرصت ہی نہیں ہے. من بین ایدیہم صدا ومن خلفہم صدا، انہیں بدبختیوں کے، انہیں نافرمانیوں کے، اسی میری ٹیڑھی جال سے وہ سارے حجاب بن گئے. یاد رکھنا، جہنم کے عذابوں میں جو سب سے بڑا عذاب ہے، دنیا میں جب اس کے رب اور اس کے بندے کے درمیان جو حجاب آ جاتا ہے، وہ اللہ کی عظمت کو جس نے ٹھکرایا، یہ سب سے بڑا عذاب ہوگا. اسی کا تذکرہ آیت کریمہ میں اللہ فرما ہے. جب میرے حبیب علیہ السلام کا سینے سے نکلا ہوا وہ پر نور سورج کائنات کے ذرے ذرے کو ضیاء پاشیاں، رہنائیاں، سلامتیاں تقسیم کر رہا تھا، تو حجابوں میں ڈوبا رہا. تو کہتا ہے مجھے فرصت نہیں ہے. ارے وہ مرد نہ تھا، ساری کائنات جو چیخ چیخ کے تجھے بلا رہی ہے سلامتیوں کی طرف، سارے خدا کے پیغمبر اور کتابیں تجھے بلا رہی ہیں، تیرے ماں باپ اور بچے بھی تجھے بلا رہے ہیں، تو کہتا ہے مجھے فرصت نہیں. یہی تو حجاب ہے. آیت کریمہ میں یہی تو اللہ پاک فرما رہے تھے، وہ دیوار تو نے خود ہی بنائی تھی. ان دو دیواروں، آگے بھی اور پیچھے بھی، جو اوپر سے تجھے خدا کے غضب و غضب کا پردہ آ گیا تھا، پاک شے نہ ہو اس نے ڈھانپ لیا تھے. وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، انہوں نے اپنی آنکھوں پہ خود پٹی باندھی ہے، دیکھیں گے کیا؟ وہ کبھی نہیں دیکھیں گے. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب علیہ السلام، تیرا دکھ کرنا اپنی جگہ ہے، تجھے میں نے رحمت العالمین بنایا. تیرے کلام کی مٹھاس اپنی جگہ ہے، تیرے دیکھنے کی انداز اپنی جگہ ہے. میں خوب جانتا ہوں کہ تیرا دل کتنا نازک ہے، مگر یہ تجھے دیکھ ہی نہیں سکتے. دنیا میں انہوں نے تجھے دیکھا ہی نہیں. لا یبصرو، انہوں نے اپنی آنکھوں پہ خود ہی پٹی باندھی. میں نے ان کے سامنے منظر کشی کی رائے ہدایت کے لیے، انہوں نے منہ موڑ لیا. تو اپنا چہرہ انور ان کی طرف کرتا ہے، یہ تیری مہربانیاں ہیں، مگر یہ تجھ سے نفرت کرتے تھے، منہ پھیر لیتے تھے. دنیا ہر وہ بات جو نجات کی طرف تھی، جو سلامتیوں کی طرف تھی، جو خوشیوں اور سکھ چین کی طرف تھی، جس کی طرف اللہ کے حبیب علیہ السلام اپنی جان عزیز کو دکھوں میں ڈال رہے تھے، اس سے تو نے منہ موڑ لیا تھا. دنیا یہ اپنی بنائی ہوئی دو سزائیں اللہ پاک نے یہاں پر فرمائی ہیں. میں نے نہیں بنائی، میں نے تجھے سلامتیوں کے لیے بھیجا اور سلامت ہی بھیجا. یہ گھر بڑا حسین بنا سجا کے، جس کو دنیا کہتے، اس کی اتنی رنگینیاں تھی، اس میں میرے پیغمبروں کی لطافتیں تھیں، نزاکتیں تھیں، رفاقتیں تھیں، صداقتیں تھیں. اس مخمور اور معمور دنیا کو تو نے گندگی سے بھر دیا تھا. یہ کتنا حسین گھرانہ تجھے اللہ نے دیا تھا، اور تجھے کتنا حسین بنایا تھا. تجھے اپنے محسنوں تک پہنچنے کی فرصت ہی نہ تھی.
تو جکڑا ہوا تھا اپنی شابتوں اور مفاد پرستیوں میں. ان بت خانوں نے تجھے دنیا میں دھوکہ دیا. تو دامان رحمت سے بچھڑ گیا تھا. یہ نغمہ جو میرے پیغمبروں کے وہ نغمہ سرا تھے، وہ دکھ کر رہے تھے. آگاہی آ رہی تھی تیری کانوں میں. یہ پیام دے گئی مجھے بعد صبح ہو گئی. میرے دل کے ٹکڑے ہو گئے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام تجھے بلاتے ہیں. اس دکھ پہ تو کائنات بھی رو رہی ہے. میں بچھڑ گیا، بگڑ گیا، نہ میری کوئی شناخت ہے، نہ میری کوئی پہچان ہے. اللہ فرماتا ہے لا یبصرون. تیرے حبیب علیہ السلام یہ تجھے دیکھ سکتے ہی نہیں. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ. تو نے دیکھتا ہے، اتنا دکھ کرتا ہے. یہ تجھے نہیں دیکھتے. انہیں ڈرائے یا نہ ڈرائے یہ ایمان نہیں لاتے. یہ تو سادہ سمجھ نہیں ہے، مترجم نے کر دیا ہے. لیکن اصل کی بات جو ہے اس کی طرف دیکھو. جو تجھ سے انہوں نے نفرت کی، جو تیرا دل دکھایا، میں نے اس بیاک جرم کی وجہ سے ان کے دلوں کو مردہ کر دیا. ان کے دل حق قبول کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھے ہیں میرے حبیب علیہ السلام. تو دکھ کرتا رہے. تجھے تو میں نے تخلیق اس لیے کی ہے. میری آگاہی جو تجھ پہ آ رہی ہے میرے حبیب علیہ السلام، یہ ظالم ہے، انہوں نے اپنے ساتھ خود ہی ظلم کیا. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ. تو دروازے کھٹکھٹاتا ہے، کبھی بھوکا کبھی پیاسا، ان سراؤں میں، ان ریگساروں میں. تو نے تو انسانیت کو بچانا ہی ہے. تجھے میں نے بھیجا، بنایا ہی ایسا ہے. مگر انہوں نے اپنے کوار تجھ پر بند کر دیے. تیری آواز سنتے ہیں، دروازہ نہیں کھولتے. کہتے ہیں فرصت نہیں ہے. چیخ چیخ کے کائنات تجھے جگا رہی تھی. الصلاۃ خیر من النوم. غفلت میں ڈوبے ہوئے انسان. انذرتہم ہم لم تنذرہم لا یؤمنون. خدا کے غضب و غضب سے میرے حبیب علیہ السلام، جس نے تجھ پہ منہ موڑا تھا، تجھ سے نفرت کی تھی، میں نے ان کے دلوں کو غارت کر کے رکھ دیا. ان سے یاد جاتی رہی. وہ مردہ ہو گئے. وہ چلتی پھرتی قبریں تھی. انسانیت نے دم توڑ دیا تھا. وہ بگڑے ہوئے باندر تھے، وہ جانور تھے. ثم اسفل فی سافلین. وہ درندوں سے بھی بدترین ہے. اے میرے حبیب علیہ السلام، ان سے یہ توقع نہ کر کہ ان کو ایمان نصیب ہوگا. ایمان تو وہ سلامتی اور سکھ چین کی دنیا ہے جو تیرے وسیلے سے
میں نے اولاد آدم کو اپنی رحمتوں کے صدقے عطا کر دی تھی، تمام کر دی تھی، اور اس کو زندہ جاوید کر دیا۔ انہوں نے خود ہی اس نعمت کو دنیا میں ٹھکرا دیا۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ ہمیں بھٹکنے سے بچا لینا، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کرنا، تو بہت معاف کرنے والا ہے۔ یہ تیرا کلام ہے، ہم جاہل ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے، ہم تو یہ تیرا کلام اپنی بخشش کے سامان کے لیے لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ ہماری نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ اس کے صدقے سے ہمارے گھر کی حفاظت فرمانا۔ یہ وطن عزیز کی دھرتی میرے اللہ ہمارا گھر ہے، ہماری مسجد ہے، ہمیں ظالموں کے حوالے نہ کرنا، ہم بہت کمزور ہیں ہمارے اللہ، وطن عزیز کی دھرتی کی حفاظت فرمانا، اس فتنہ فساد سے ہمیں محفوظ رکھنا۔ اللہ ہمیں آپس میں بہم مہر و محبت نصیب فرمانا۔